اب اس شخص کی نیت کی جس طرح اس نے کیا، لیکن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کوئی مانے اس کے لیے بھی رحمت ہے، جو حضور کی رحمت کے قائل ہے اس کے لیے بھی ہے، جو نہ مانے تو میرے رب کا حبیب اتنا بڑا سخی ہے، جو نہیں بھی مانتا میرا رب وہ رحمت اس کو بھی عطا فرما دے، اس کی رحمت سے کسی کو میرا رب خالی نہیں رکھتا ہے۔ جس نے کلمہ توحید جاری کیا تو وہ کیا ہے؟ امت اجابت ہے، اور جن تک دعوت نہیں گئی وہ امت دعوت ہے۔ اب ہمارے حال، ہمارے انداز، ہمارے طریق سے دوسرا بندہ دیکھے گا۔ کہتے ہیں کہ رات کو آپ کے گھر سے جو آواز آ رہی تھی، کہتے سمجھ کچھ نہیں آئی، لیکن ایک بات ہے کہ ہر روز میں اور میری بیوی رات کو سونے کی گولیاں یعنی سونے کے لیے ٹیبلٹ لیتے ہیں، سپلز لیتے ہیں، کہتے اس رات اس آواز میں ایسا سکون تھا ہمیں یاد نہیں رہا، وہ گولیاں کی گولیاں ادھر ہی رہ گئی، اور اس رات ایسی نیند آئی کہ سے پہلے ایسی نیند آئی نہیں۔ اور ساتھ آفر کیا، آئندہ جب بھی ایسی نشست بھی حاضر ہے، اگر مہمان ادھر نہ آ سکے ادھر بھیج دیا گیا۔ ہے انسان کا فکر، جب فکر جو ہے وجود پہ طاری ہو جائے اس کا ہاتھ ید اللہ بن جایا کرتا ہے۔ اب آئیں اس روایت کی طرف۔ حضرت لبابہ پریشان ہو گئے تو دوستان محترم، سب سے بڑا جج ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ رات کو جب سونے لگو، حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمان جب سونے لگو سوچ لیا کرو کہ میرا دن کیسے گزر گیا۔ جب تو اپنے دن پر نظر دوڑا لے گا خیر والا بن جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں قبلہ رخ ہو کے سو، دائیں ہاتھ سر کے نیچے، اللہ 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 کرتے سو جاؤ۔ بس جب اللہ اللہ کرتے آئیں وہ سونا بھی عبادت میں لکھ دیا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ رات کے کسی پہر آنکھ کھل جائے دعا کرو، وہ دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ ساری نفسا نفسی دور کے اندر آپ کے سامنے ایک دریائے دعائے قبولیت کا انداز رکھ رہا ہوں۔ حضرت لبابہ گئے سیدھا مسجد میں اور اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، سوچو اپنے اندر کی حال کے اوپر، پھر دیکھو کہ تیرے فیصلے کیسے آسان ہوتے ہیں۔ جب باندھ دیا کچھ صحابہ گئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ کے ساتھ یہ ہوا، اب اس نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیا ہے کہ جب تک معافی نہیں ملے گی اپنے آپ کو جو ہے اس ستون سے جدا بھی نہیں کروں گا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر ابو لبابہ سیدھا میرے پاس آتے بات کچھ اور ہو جانی تھی، اب اس نے اپنا فیصلہ خود کر لیا ہے، اب رب جانے اور ابو لبابہ جانے۔ اللہ اکبر۔
ایک دن گزر گیا، 2 دن، 3، 4، 5، 6، حالت غیر ہو گئی کہ بالکل غشی کے دورے پڑنے شروع۔ صحابہ باق کے حضور کی بات، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ لبابہ کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے دعا فرمائی، آیت مبارکہ نازل ہو گئی، وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، پس اس کے بعد وہ تیری بارگاہ میں آ جائے، آپ کی بارگاہ میں آ جائے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پھر رب بھی جو ہے اس کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول کے اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ حضور گئے اور کہا کہ جاؤ اے میرے صحابہ ابو لبابہ کو خوشخبری سناؤ، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر دی ہے، اور یہ آیت بھی بتا دو۔ جو ہی سنی ابو لبابہ نے کہا کہ اب جو ہے رب کی بارگاہ سے بات تو آ گئی، توبہ قبول ہوگی، لیکن ابو لبابہ اب بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کرے گا جب تک حضور خود آ کر کے اپنے ہاتھ سے مجھے آزاد نہیں کرے۔ کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا؟ بات رب کی بارگاہ سے آ گئی تو سمجھ تو یہ آ گئی اختیارات مصطفیٰ کیا ہے۔ حضور آئے، رسی سے کھولا اور سینے سے لگا دیا اس وقت اس پر۔ دوستان محترم، بس ساری بات یہ ہے کہ جب ڈائریکشن کوئی راستہ مل جائے اور اس راستے کو کوئی شخص مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور آخری سانس تک اس راستے کے اوپر اپنے آپ کو کاربند رکھے، پھر دنیا کی کوئی طاقت جس قسم کی بھی آفرض آئے اس کو اپنے آپ کو ادھر سے ہٹائے نہ۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ دعا ہے رب لم یزل اس حاضر کو قبول فرمائے۔ تو میں نے اس صاحب سے کہا، طارق صاحب مبارک ہو، آپ نے اخلاص سے ایک نشست رکھی اور آپ کی وجہ سے اللہ نے اس کی طرف ایک حق کے پیغام کو سکون کی شکل میں اس کے دل میں داخل کیا ہے۔ اب اس کو بلاؤ، گھر بٹھاؤ، ساتھ گپ شپ لگاؤ، پتہ نہیں کسی لمحے اس کے دل کی کایا پلٹ جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات، جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے، ابھی ریسنٹلی میں یورپ کے سفر پہ تھا، اٹلی میں۔ پچھلے سال ایک صاحب تھے، مسلمان ہوئے، ایک لمبی بات ہے۔ اس سال میں گیا تو بڑی خوبصورت گاڑی رکھی تھی، پاکستانی لباس پہنا تھا۔ تو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ ایک پاکستانی تھے، مجھے کہنے لگے حضرت جب یہ پچھلے سال آپ آئے، مسلمان ہوا، نماز یاد کی، کلمہ یاد کیا اور اٹالین زبان میں، اور جب سے اس نے یہ چیزیں سیکھی 1 سال گزر گیا، اس شخص کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو دوستان محترم، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں رکھتی مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ یہ ہو حق اللہ، اللہ کی ضربے جب انسان لگائے، اللہ شخص کے دل کو پاک فرما دیتا ہے۔ دل پاک ہو جائے، خیالات منتشر ہوں، وہ یکسوئی میں آ جاتے ہیں، پھر خود بھی بندہ کاربند اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ خوش قسمت ہو، اللہ نے یہ دولت ہاتھ میں دی، اس دولت کو مضبوطی سے پکڑو، اپنے معاملات زندگی کو خود اپنے طریق سے، اپنے انداز محبت سے چلاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضر کو قبول فرمائے۔ اس وقت سٹیج کے اوپر کثرت سے مہمانان گرامی تشریف فرما ہے، اور ہمارے فیصل آباد میں بڑے ہی مخلصین میں حضرت علامہ مولانا سعید عتیق سعید صاحب تشریف فرما ہے، اور اسی طریقے سے مولانا عبداللہ صاحب تشریف فرما ہے، مولانا عمران صاحب، اور آپ کے اس علاقے کے ایک سماجی سیاسی شخصیت
جو یہاں پر تشریف فرما ہے آج وہ بھی آئے ہوئے ہیں ممائے احباب کے، اللہ ان سب کا آنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔